ربیع بن خیثم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دوست کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا اور ان کو سوسائٹی سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہمارے جو ہے نا وہ سلف میں سے آتے ہیں. اور پھر ان سے ان کے گھر والوں کو ان سے دور کر دیا گیا. ان کا جو بھی ان کو لائف میں جو بھی ان کے پاس چیزیں تھیں وہ سب ان سے دور کر لی گئیں. ان کا شہر ان سے دور کر لیا گیا. اور جب کافی ٹائم گزرنے کے بعد جب دوبارہ واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ تو بے قصور تھے. اب وہ سارے ان کے جو دوست وغیرہ تھے جو ان سے بہت محبت کرتے تھے وہ کہنے لگے کہ آپ اب ان کے لیے بد دعا کریں. اب پھر وہ بد دعا کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو تم سب ہاتھ اٹھاؤ. اب وہ سب ہاتھ اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہم وارحمہم وارزقہم, کہ اللہ تو ان کو معاف کر دے, ان کے رزق میں ان کو برکت دے, ان کی عمر میں ان کو برکت دے. آپ دیکھیں کہ وہ کیسے نیک لوگ تھے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اگلے بندے کو معاف بھی کر رہے ہیں, وہ ریلیکس ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اتنے اس لیول تک پہنچ گئے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا اور یہ وہیں سے سیکھنے کو ملتا ہے, طائف والا واقعہ. ورنہ اگر جو انسان وہ نہیں پڑھتا اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے تو وہ یہ چیزیں نہیں اچیو کر سکتا اور یہ لیول بھی اچیو نہیں کر سکتا. تو ہمیں وی نیڈ ٹو اسٹڈی دا بایوگرافی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے اتنا کچھ سیکھنے کو. علی بھائی ابھی میں نے کمپلیٹ نہیں کیا لیکن میں ابھی پڑھ رہا ہوں, لیکن اتنا کچھ سیکھنے کو ہے. آپ کا کیریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے بھی. دین میں بھی آپ ٹف ٹائم دیتے ہیں جو آپ کے پیئرز ہیں ان کو بھی. اور جو یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ کہا بھی جاتا ہے کہ ایک جو مسلمان ہے, جیسے جہاں سے آپ نے شروع کیا کہ وہ شریف ہے, پریکٹسنگ ہے اور وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ دین سے دور ہے. اللہ سے کنیکشن بھی اس کا جو ہے نا بہت ویک ہے. اگر اللہ سے کنیکشن اس کا اسٹرانگ ہو تو وہ اللہ کی طرف آئے گا, اللہ کو جانے گا, اللہ کے 99 نیمز ہیں, ان کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ پتہ کرے گا, ان کے بارے میں جانے گا, دین کو پڑھنا شروع کرے گا, اس کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا اور اللہ تعالیٰ دیں گے, اور پھر وہ پیئر پریشر کریٹ کرے گا. تو یہ ہمیں بہت ضروری ہے سمجھنا, بہت ضروری ہے. جیسے انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ہم اسلام کو اگر صحیح سے اسٹڈی کریں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو اسٹڈی کریں, تو وہ اتنے پریکٹیکل رولز ہیں, پرنسپلز ہیں اور ٹپس ہمیں ملتی ہیں سننا سے کہ جو آج میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپرٹس جو ہیں پرسنالٹی کے ایکسپرٹس وہ بتا رہے ہیں, سائیکالوجی کے ایکسپرٹس. پازیٹیو سائیکالوجی ساری کی ساری ان ایٹریبیوٹس پہ کھڑی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں آپ میں ہوں گی تو آپ ورلڈلی بھی سکسیزفل ہو, آخرت میں تو ہمارا دین کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت اجر ہے. لیکن سائیکالوجسٹ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹس آپ کو سکسیز دلاتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ انٹیگریٹی والے ہو, انٹیگریٹی سے مراد ہے کہ آپ اپنے ویلیوز پہ کھڑے ہو. جیسے انہوں نے بات کی نا کہ یو ہیو ٹو پلیز اللہ, ناٹ ایوری ون, یہ انٹیگریٹی ہے. اسی طرح اگر آپ فارگیونیس والے ہو, کمپیشن والے ہو اور بدلہ نہیں لینے والے ہو, ریونجفل نہیں ہو, وینجفل نہیں ہو, ڈیسیٹفل نہیں ہو, تو آٹومیٹکلی آپ لیڈرشپ پوزیشن میں آ جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ لیڈر کا رویہ وہ سب سے زیادہ فارگیونگ ہوتا ہے, لیڈر کا دل سب سے بڑا ہوتا ہے. تو یہ لیڈرشپ ایٹریبیوٹس ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کامن ہیومن ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے تھے اور ہیں, وہ آج لیڈرشپ کے ایٹریبیوٹس بن گئے. آپ نوٹ کریں کہ یار یہ بندہ لیڈر تو ٹھیک ہے, لیڈر تو ہے, لیکن اصل میں اسلام کہتا ہے کہ ہیومن بینگ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ فارگیونگ بھی اس میں ایلیمنٹ ہو, اس میں کمپوزر بہت زیادہ ہو, اس میں ایموشنل انٹیلیجنس ہو, نہ صرف یہ اس میں ڈگنیٹی ہو, ڈگنیٹی یعنی خودداری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یہ پروفیشنلزم ڈسکرائب ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کو ایک جگہ سے دھوکہ مل چکا ہے, آپ دوبارہ وہاں سے دھوکہ مت کھائیں. اور پروفٹ کی سیرہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ اگر مومن دھوکہ دیتا نہیں ہے تو دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے, دھوکہ کھاتا بھی. اور ایون کہ بزنس میں یہ بڑا آپ کو یہ بڑا جو ہے وہ یوزفل ہے. یہ جو حدیث ہے, اگر آپ ایک جگہ لاس ہو رہا ہے, ویلیوڈ ایکسپیرینس بھی تو بن جاتا ہے ربی بھائی. جیسے کہ اگر آپ کے ساتھ تجربہ ہوا ایک بار تو آپ سمجھ نا کہ اب میں نے اس کو نہیں کرنا. جیسے میں کہتا ہوں کہ کامیابی جو ہے نا وہ تجربات سے آتی ہے, اور تجربات آتے ہیں برے تجربات کر کے. جتنے آپ ایکسپیرینس کرتے جائیں گے نا تو آپ انشاءاللہ کامیابی کی طرف چلتے جائیں گے. لیکن اب یہ بھی بات نہیں کہ اب آپ نے ایک بار چپیڑ کھائی تو دوبارہ سے جو ہے نا وہی حرکتیں کریں. اسلام یہ تو نہیں سکھاتا نا کہ آپ کو دھوکا ہو گیا آپ دوبارہ پھر جائیں. آپ کو پتا ہے کہ یار یہاں سے میں نے پہلے مار کھائی ہے, یا میں نے مجھے یہاں سے مجھے لوس ہوا. آپ حکمت کے ساتھ چلیں. اور میں اپنے نا خاص طور پہ میں فیملی کے معاملات میں بہت زیادہ اس چیز کو دیکھتا ہوں.
جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد پسند کرتے ہیں کہ ان کا جوتا جو ہے نا وہ ڈور کے پاس پڑا ہو یا یہاں پہ پڑھو جب بھی میں آفس سے ہوں، تو یار آپ رکھ دیں. آپ کیوں اپنے گھر کا نظام خراب کر رہے ہیں، فیملی ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ بلیو کریں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے. تو میں سب سے پہلے کہوں گا اگر آپ نے کانفیڈنٹ مسلم بننا ہے نا تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو خوش کریں، نہ کہ باہر والوں کو. ہم لوگ باہر والوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں امی کوئی کام کہہ دیں تو ہمیں جو ہے نا وہ مسئلہ پڑ جاتا ہے. رات کو دوست کو فون کر دیں تو ہم ریڈی ہوتے ہیں، لیکن وہی کام جو گھر میں آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بلیو کریں علی بھائی اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں گھروں کے، لیکن آج کے جو سوری سے کہ جو آج نیا ایک لڑکا مسلمان اور مطلب کہ دین کی طرف آ رہا ہے، پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا. پلیز اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنے گھر والوں کو پہلے خوش کریں. جب آپ گھر والوں کو خوش نہیں کر رہے تو وہ کیا آپ سے انسپائر ہوں گے؟ یعنی بہت سے لوگ دین میں آتے ہیں تو وہ مزید ہارش بن جاتے ہیں یا یہی وہ بات اینٹی سوشل بن جاتے ہیں، اینٹی سوشل بن جاتے ہیں. تو وہ لوگوں کی امیج پھر یہ بنتی ہے کہ یار اچھا یہ دیکھ لو، پھر ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. اب دین کی طرف آ گئے تو دین اس کی نے یہ طرف بھی آئے کام ہو تو کرنا سب چھوڑ سے دیا کٹ ہے. آف ہو گئے ہو، اینٹی سوشل ہو گئے ہو، یا اب تو تمہیں لوگ جو ہے نا وہ کچھ بھی کہہ دیں گے تم اس پہ بلیو کر لو گے. تو میرے خیال کچھ غلطی وہ پریکٹسنگ لوگوں کی طرف سے بھی ہے کہ وہ امیج ایسی شاید نہیں دے پاتے. کیا خیال ہے؟ میرے ساتھ بھی نا یہ ایکسپیرینس تھا کہ میں گھر کے کاموں سے نا بڑی جان چھڑاتا تھا یو کے جانے سے پہلے. اب جب سے میں وہاں سے واپس آیا نا الحمدللہ اب میں برتن بھی دھوتا ہوں جو کہ مجھے نہیں دھونے چاہیے، لیکن آن اے لائٹر نوٹ مطلب اتنے کام میں کرتا ہوں. گھر کے جو گھر ہے نا میرا اس کو میں پہلی پرائیورٹی رکھتا ہوں. جو معاملات ہیں وہ پہلے کر لوں، پھر بعد میں دوستوں کے لیے ٹائم بچے نہیں بچے. اب تو جب سے میں یو کے سے آیا علی بھائی میں تو دوستوں کے ساتھ اس طرح سے ٹائم بھی نہیں اسپینڈ کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میری پرائیورٹی کیا ہے. زبردست. کام کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، دین کا علم حاصل کرنے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جب آپ کی پرائیورٹی اسٹریٹ ہوتی ہیں نا تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے یار میں نے کہاں پہ ٹائم انویسٹ کرنا ہے، اور اگر میں غلط جگہ ٹائم انویسٹ کر دوں گا تو وہ کمپرومائز ہوگا وہ والا ٹائم. تو یہ ہمیں جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، رسپانسبلٹی کا علم. میں اب چاہوں گا کہ ایک نا میں آپ سے بھی پوچھوں، پہلے میں خود ایڈ کرتا ہوں کہ پریکٹیکل انسان کون ہوتا ہے. میں کچھ اپنی طرف سے بتاتا ہوں. ایک تو مسکنسیپشن یہ پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اسلام یا ریلیجن یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو ایک بندہ ہرٹ کیے جا رہا ہے، دھوکہ دیے جا رہا ہے، مس یوز کیے جا رہا ہے، تو ریلیجن کا یہ حکم ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہی رہو، دھوکہ بھی کھاتے رہو اور فورگیو بھی کرتے رہو. جبکہ اگر ہم سیرہ کی طرف دیکھیں، سنہ کی طرف دیکھیں تو ہمیں مثال ملتی ہے کہ ٹاکسک لوگ، ٹاکسک سے مراد ہے جو بہت کڑوی باتیں کرنے والے یا آپ کو نقصان پہنچانے والے، قرآن مجید کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی ان سے دور رہنے کا کہا گیا، پہلی بات. لیکن منع کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. منع یہ ہے کہ آپ اس سے نفرت نہ کرو، اس کو منع کیا گیا، یا اس سے تعلق نہ توڑ دو. اب لوگ تعلق نہ توڑنے سے سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اٹیچ رہو. نہیں، تعلق نہ توڑنے سے مراد ہے کہ آپ ٹوٹلی اسے کٹ آف نہ کر دو، کوئی نہ کوئی دروازہ اپنا کھلا رکھو کہ کبھی اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن تعلق جوڑنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بس آپ اس کے پاس بیٹھے رہو ہر وقت اور اس سے بالکل وہی رشتہ رکھو جو پہلے اس کے ساتھ رشتہ تھا. تو یہ ایک مسکنسیپشن